الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اختتامی دعا ہے۔ ابھی میرے سر پر جو روحانی ذمہ داریوں کی دستار رکھی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرض اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی آبشار نہیں ہے بلکہ راہ خاردار ہے، نہ یہ کوئی ٹھنڈے پانی کی لہریں ہیں بلکہ یہ آگ کا سمندر ہے جسے کود کے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ علم ہے اس بارے میں کہ مرشد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرشد کو اپنے بزرگوں سے روحانی جو سلسلہ ہوتا ہے ان سے فیض و برکات لینے کے لیے بڑی باقاعدگی کے ساتھ شجرہ پڑھنا پڑتا ہے۔ مریدین کے لیے اللہ کی بارگاہ سے شفائیں مانگنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے اسے باقاعدہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ اس کے ساتھ باتیں کرے اسے نماز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ جنہوں نے سر پہ دستار رکھی ہیں، والی بھی وہی ہیں، وارث بھی وہی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پیر صاحب کا سایہ اتنا احترام ہے ہمارے گھر کے اندر کہ 30 سال مجھے ہو گئے۔ 93 میں میں نے علم حاصل کر کے وہاں سے لاہور سے میں آیا تھا، تو علم ماشاءاللہ شاذ و نادر ہی کبھی ہم نے اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو، یعنی احترام کی وجہ سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس ڈر سے کہ جہاں میں لقمہ لگانے لگوں سالن کے اندر، کہیں میری والدہ نے اس جگہ پہ لقمہ نہ لگانا ہو، یا کوئی بوٹی ہے تو میں اٹھا لوں اس کو، میری والدہ نے نہ اٹھانی ہو۔ تو کہا اس ڈر سے کہ کہیں میرا ہاتھ وہاں نہ چلا جائے جہاں میری والدہ کا جانا چاہیے، میں اس احترام سے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ احترام کی وجہ سے خود میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ میں کبھی کسی مریدین کے ہاں یا کبھی کسی پروگرام پہ اکٹھے ہوں تو کھانا پڑتا ہے، ورنہ ہم احترام کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ میرے بھائی آیات اللہ جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ والد گرامی کے بعد یہی ہیں، میں ہوں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اللہ کا فضل کرے الحمدللہ ہم اپنے والد گرامی کے بعد ان کی اسی طرح قدر کرتے ہیں جس طرح ایک اولاد کو والد کی کرنی چاہیے۔ یہ تو خاندانی مسائل ہیں۔ بھائی ہے میرے احمد رضا ہے، محمد رضا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، آصف صاحب، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ہی چھوٹا ہوں، میں عاجز ہوں۔ میرے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضرت پیر صاحب دورسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ تھے۔ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے جتنے بھی مشائخ اعظام، گدیاں، صوفیاء کرام، جمعیت المشائخ ان کی بنی ہوئی تھی، وہ ان کے صدر تھے، سربراہ تھے، اور علم عرفان کا سمندر تھے۔ 1100 انہوں نے سلسلہ قادریہ کے اندر چلے کیے تھے۔ 15 سال کی عمر سے سلسلہ شروع کیا اور تا دم آخری چلا کشی کرتے رہے۔ اتنے بڑے وہ بزرگ ہونے کے باوجود پیر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ وہ تو ان کی عاجز بندہ ہوں وہ کہا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی عاجزی ہے، میں تو ہوں ہی کم تر عاجز ہوں۔ یہ بھی بڑے ہیں، میرے والد گرامی کے جو مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، وہ بھی میرے بڑے ہیں۔ میں ان کی خدمت کروں گا، عزت دوں گا، انہیں احترام دوں گا۔ اس لیے یہ اللہ پاک کسی قسم کے غرور سے محفوظ رکھے۔ کبھی بھی میرے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی، جس بات بندے کو کچھ نہ کچھ علم ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، روحانیت کیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے سوجھ بوجھ پہچان نصیب کی ہے۔ اور ہماری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے والد گرامی کو لگا دے۔
یہ جو شخصیت ہے کس کو نہیں پتا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری زندگی ان کو لگا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہی وارث ہیں، یہی والی ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ مرید بھی جو ہونا چاہتا ہے وہ بھی ان کا ہوگا، میں بھی ان کو انہی کی بارگاہ کے اندر پیش کروں گا، اور میرے بھی جو متعلقین ہیں، میرے والدین کے جو پیر بھائی ہیں، بس میں تو اگر میرے پاس کوئی آیا تو میں ان کو اپنے والد کی بارگاہ کے اندر، اپنے مرشد اور حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کر دوں گا۔ اللہ اسی سلسلوں پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اللہ پاک جو اعتماد مجھ پر کیا ہے، جس طرح حضور پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے شیخ طریقت پیر صاحب دیور شریف رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جب میں پڑھا کرتا تھا لاہور کے اندر، تو ہمارے والد گرامی قبلہ کو انہوں نے اس وقت فرما دیا تھا کہ تمہارا جانشین یہ ہوگا۔ وہ ولی ہیں، شاید کوئی چیز انہیں نظر آئی ہو، یا انہوں نے مجھے بھی ایک مرتبہ بہت بڑی بات کہی تھی، میں مجمع عام کے اندر نہیں بتانا چاہتا، میری تصویر بھی وہ سوشل میڈیا پر ہے، میرے کندھوں میں انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، مسجد کے اندر اس طرح چل رہے تھے مجھے لے کر، کبھی مسجد میں اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے کچھ دو تین باتیں کہی تھی، وہ عام بتانے والی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا ان کو، وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری دینے والے جو ہیں وہی لاج بھی رکھیں گے میری۔ یہ قدرت نے ابھی زین شاہ صاحب بتا رہے تھے، یہ صرف مرشد کی اور والدین کی دعائیں ہیں کہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب خانپور جب تشریف لائے تو میرا تعارف کروانے لگے، تو طاہر القادری صاحب نے ان کو روک دیا تھا، کہنے لگے میں نے ان کے فیوچر سے ان کو پہچان لیا ہے، ان کے مستقبل سے میں نے ان کو پہچان لیا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں 2-3 دن پہلے منہاج القرآن کے اندر ان کے بیٹے ہیں الحمدللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑا علم ہے، ڈبل PhD ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلا کوئی گھنٹہ کے قریب ان کے ساتھ نشست رہی ہے۔ یہ وہ صاحب نظر جانتے ہیں، باقی ہم تو اللہ کے عاجز ترین کم ترین بندے ہیں، اللہ ہمیں عاجز ہی رکھے اور عاجز ہی رہیں گے۔ یہ میرے بھائی ہیں، میرے برادران ہیں، سارے ہیں، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کی خدمت بھی کروں گا، ان کو عزت بھی دوں گا، ان کو احترام بھی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے والد گرامی کو، ہماری والدہ صاحبہ کو صحت سلامتی اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی دعاؤں سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ پیر صاحب کی مطلب گلے کا مسئلہ ہے، 2-3 سال 4 ہوئے کہ مجھے فرماتے ہیں کہ دعا کر دیں، یہ دعا ان کی ہوتی ہے، بس لفظ میرے ہوتے ہیں جو میں آگے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا ہوں۔ دعا بھی ان کی ہے، التجا بھی ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت سلامتی تندرستی نصیب فرمائے۔ یہ روح رواں ہیں، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو، اس ادارے کو، اس آستانے کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، ہمارے بیٹوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، یہ پیر صاحب جو ہیں بڑی خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا ماشاءاللہ خاندان کے اندر، یہ میرا بیٹا صوبان ہے، عالم دین ہے، PhD کر رہے ہیں، یہ ان کے نواسے جو ہیں مفتی سید محمود شاہ صاحب، سید زین الرضا شاہ صاحب، احمد رضا صاحب کے بیٹے ہیں، وہ لاہور کے اندر ابھی عالم بن رہے ہیں، تو یہ ایک عالموں کا گھرانہ ہے، اللہ نے ان کو عالموں کی یہ نسل عطا فرمائی ہے، حفاظ کی نسل عطا فرمائی ہے، تو بڑی خوش نصیبی ہے یہاں۔ یہ ایک ایسا گلستان ہے کہ آستانوں کے اندر بہت کم آپ کو ایسا امتزاج ملے گا کہ جہاں روحانیت کا سلسلہ بھی ہو اور یہاں علم کا سلسلہ بھی ہو۔ یہ جو وابستہ ہیں اس آستانے کے ساتھ، ان کے لیے بڑی خوش قسمی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک کی ذات طیبہ نے یہاں علم کی دولت بھی عطا کی ہے، اللہ نے روحانیت کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں یہاں پر وہ وقت بھی بہت کم ہے، جس وقت میں لاہور کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، ہمارے ایک ماموں جان تھے، وہ وصال کر گئے ہیں، بہت کرنی کے عالم تھے، پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ کلاس فیلو رہے ہیں، ضیاء محمد جسٹس پیر کرم شاہ صاحب جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔
تو بہت بڑے عالم تھے ہمارے خاندان کے اندر، تو ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو خاندان ہے، ہمارے آباء و اجداد قصور کے اندر وہاں مخدوم شاہ صاحب کا دربار ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ ہمارا یہ چلا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ 100 سال بعد ہمارے والد صاحب کے بارے میں 100 سال بعد روحانیت آپ کے خاندان میں واپس آئی ہے، اور 150 سال بعد علم واپس آیا ہے۔ یعنی جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہ کہا کرتے 150 سال گزر چکا، آپ کے آباء و اجداد میں اس سے پہلے عالم تھے، پھر سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، 150 سال بعد علم واپس آیا، اور 100 سال بعد پیر صاحب کے بارے میں کہا کرتے روحانیت واپس آئی ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک یہ ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں، مریدین ہیں، حلقہ احباب ہے، اس سے غوثیہ کی اس تقریبات کے اندر اللہ پاک جو بھی شامل ہوا ہے، یہ جتنے قدم چل کے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ ان سب کو ہر قدم پر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے، مولا کریم ان کے گناہوں کا ایک ایک قدم ان کے لیے کفارہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کی دنیا میں بلی فرما دے، آخرت بھی بلی فرما دے، دنیا میں بھی عزت نصیب کر دے، آخرت کے اندر بھی عزت نصیب فرمائے رکھنا۔ اللہ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، پردہ پوش ہے، اللہ تو ہم سب کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردے ڈالے رکھ، اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ پردے ڈالے رکھنا۔ الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کی عقیدت الفت محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم حضور کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمانا۔ اللہ اس آستانے کی خدمت کرنے والے، آستانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اللہ ان سب کی خیر فرما، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ آنے والا ہر لمحہ اللہ ہم سب کے لیے باعث امن، باعث رحمت، باعث کرم اور باعث عافیت بنا دے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رحمت کے صدقے اپنے نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی مرید ہیں، پیر بھائی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی نماز کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے، اور حضور پیر صاحب کا جو آخری خطاب ہے، جب وصال ہوا آپ کا، تو وصال سے پہلے جو عرس ہوا، وہاں پر آپ نے اتنی سختی سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی اور کتے کے جھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے صرف یہ جو ہم مریدین ہمارے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، آکے نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہیں کرتے، آپ فرماتے تھے کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے ملوں بھی نہ، ان سے سلام بھی نہ کروں، لیکن اس نے اخلاق جس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر آنے والے کو میں اپنے سینے سے لگاؤں، لیکن فرمایا کرتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز کے بغیر جو ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور حضور کے یہ فرمان ہے، آخری آپ کا خطاب ہے کہ کتے کے جھوٹے اور بے نمازی کے جھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرمائے، خلوص نیت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اصلاح ہمیں اپنے آپ کی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی یہاں پر جو کوئی مراد لے کے آیا ہے، جس نیت سے آیا ہے، اللہ دیونکار تو داتا بنے ہو تے اسا منگن لئی سوالی، واسطہ اتنو غوث تیرے دا اتنو کوئی نہ جا جائے خالی۔ اللہ تو ان کی جولیوں کو بھر دے، کرم سے مالا مال کر دے۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی مرادوں کو دل کے اندر رکھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور پر اپنے آپ کو سمجھے کہ حاضر ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر، اپنے پیر مرشد کی قیادت کے اندر دعا کریں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ذرا اپنا تصور کیجئے، اور کچھ دیر کے لیے خاموشی اور مراقبے کسی کیفیت میں آ جائیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس سال کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یا اللہ یا حافظ یا ناصر یا وکیل اور یا کفیل، جسے عشاء اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کے۔ مریدین جتنے بھی ہیں بالخصوص خلفاء جو ہیں وہ روزانہ جو ہے وہ شجرہ کو بھی پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی پیر صاحب کے خلفاء موجود ہیں وہاں پر ہفتہ وار وہ روحانی ایک ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس سلسلے کو بھی جاری و ساری رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دعائیں لیا ہی نہ کریں، ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، تو ہمارے لیے بھی آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہم پر بھی اپنا لطف و کرم فرمائے رکھے، اور اللہ حضور پیر صاحب کے دعاؤں سے ہم سب کو معلومات فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جو مریدین پچھلے سال پیر بھائی تھے اس آج دنیا کے اندر نہیں ہیں، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ایک ایک کا نام لینے سے قاصر ہیں، خدمت کی ہے جنہوں نے لنگر کے اندر جنہوں نے حصہ ڈالا، ویسے جنہوں نے خدمت کی، اس کے علاوہ انتظامیہ ہے جنہوں نے کئی دنوں سے تگودو کی، پس پردہ ہماری بیٹیاں ہیں جامعہ کی، کئی دن تک وہ مسلسل عرس کی تیاری کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں چوکی تلہ والے کے جو تھے انتظامیہ تھی وہ آئی، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ جو بھی جس طرح بھی جس نے خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو اجر اور صلہ دینے والا ہے، ہر کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر اجر اور صلہ نصیب فرمانا۔ جس نے جس طرح خدمت کی اللہ تو ان کو مالا مال کر دے، دنیا اور آخرت کے اندر ان کو بھلائی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔ سب دوستانوں عرس غوثیہ مبارک۔